السلام علیکم۔ آج ہم لوگ قرآن کی ورس پر ڈسکشن کریں گے اپنے زوم سیشن میں۔ اور آج جو ورس ہم نے چنی ہے جو سلیکٹ ہوئی ہے ڈسکشن کے لیے، وہ گروپ میں شیئر ہوئی تھی۔ سورہ مریم کی 76 ورس ہے وہ۔ اس کا ترجمہ میں اردو میں پڑھ رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ ہدایت پکڑنے والوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک اجر کے اعتبار سے بہترین ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر۔ تشریح: ہدایت یاب ہونا یہ ہے کہ آدمی کا شعور صحیح رخ پر جاگ اٹھے۔ ایسے آدمی کے سامنے کوئی صورتحال آتی ہے تو وہ اس کی صحیح توجہ کر کے اس کو اپنے غذا بنا لیتا ہے۔ اس طرح اس کی ہدایت میں یقین اور کیفیت کے اعتبار سے برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کی ہدایت جامع چٹان کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ زندہ درخت کی مانند ہوتی ہے جو برابر بڑھتا چلا جائے۔ جس طرح دنیا کے پیش نظر عمل کرنے والا برابر ترقی کرتا رہتا ہے، اسی طرح آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرنے والے کا عمل بھی مسلسل اضافہ پذیر ہے۔ یہ اضافہ پذیری چونکہ آخرت میں ذخیرہ ہو رہی ہے، اس لیے وہ دنیا میں نظر نہیں آتی، مگر قیامت جب پردہ پھاڑ دے گی تو ہر آدمی دیکھ لے گا کہ ہدایت پانے والے کی ہدایت کس طرح بڑھ رہی تھی، اور اسی کے ساتھ اس کا عمل بھی۔ تو اس ورس پہ آج ہم لوگ سب اپنی اپنی لرننگ شیئر کریں گے۔ پہلے ہم سبھی اس پر اپنا جو بھی ہم نے اس سے سبق لیا، جو سمجھ آ رہا ہے وہ بتائیں گے، اور اس کے بعد میں چاہوں گی کہ جب سب کی لرننگ ہو جائے اس کے بعد فہمیدہ آپا اس کو ایک بار دوبارہ سے ہم سب کو کلیئر کریں اور پھر اسے کنکلوڈ کر دیں۔ تو آج ہمارا پیٹرن ایسا ہی رہے گا۔ اور میں شروعات کے لیے نجمہ آپا میرے خیال سے نہیں ہے، میں شروعات کرنے کے لیے سب سے پہلے بولتی ہوں کہ صوفیہ اس کے بارے میں بولیں جو انہوں نے اس آیت سے سیکھا۔ صوفیہ آپ ہیں؟ جی جی ابا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا، یہ آیت واقعی بہت زیادہ سوچنے والی ہے کہ انسان کا سفر جس طرف ہوتا ہے خدا بھی اسے اسی طرف لگا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اے لوگوں، تم اپنی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ تو ہدایت مانگنا اور اس کے ساتھ پھر سنجیدہ ہونا، اور جب ہدایت کی چیز ملے تو ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا کوئی نقصان دکھتا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ پہ کامل یقین رکھیں اور فرسٹ چوائس نہ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ پہ یقین کرتے ہوئے عمل کریں ان چیزوں پر جس کے ذریعے خدا کی ہدایت بڑھتی ہے، تو پھر ضرور خدا کی مدد آتی ہے کہ وہ ہمارا دل اور ہمارا ذہن اس پر مائل کر دیتا ہے، اس پہ لگا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جب کوئی ایک مولانا صاحب کے مطابق کہ جب کوئی پہلا کڑوا گھٹ پی لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہوتی ہے، پھر اس کے لیے دوسری ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور پھر وہ ہدایت کے بعد اپنے راستے کو آسان پاتا ہے۔ پہلے کی جیسی جو نفسیاتی پیچیدگی ہوتی ہے وہ اس کی جا چکی ہوتی ہے، اب ہدایت کو پکڑنا اس کے لیے پہلے کے مقابلے میں بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو آپ نے تشریح میں بتایا کہ آخرت کا فائدہ، اور واقعی آخرت پہ یقین رکھنا ہی اس دنیا میں ہدایت کا سرا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے ابا، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ صوفیہ، آپ نے جو بتایا اس سے میری سمجھ یہ بنی کہ پہلا قدم انسان کو اٹھانا پڑتا ہے
پہلی کوشش انسان کو کرنی پڑتی ہے کہ وہ ہدایت کا طالب بنے، تب اللہ کی طرف سے ہدایت اس کی طرف آتی ہے۔ ام، اب میں کہوں گی عائشہ سے، عائشہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی اس پر اپنی لرننگ شیئر کریں اس آیت پر۔ عائشہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی جی جی۔ السلام علیکم، میری آواز کلیئر ہے؟ جی لیکن ٹوٹ کے آ رہی ہے۔ کیا ہے ابھی؟ ہاں اب کلیئر ہے؟ بہتر ہے۔ جی، تو میں نے اس آیت سے یہ سمجھ پائی کہ پہلی جو سینٹینس ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ سیدھے راستے پہ آتے اس کے لیے ہدایت، اس کی ہدایت میں انہینسمنٹ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب میں نے یہ سمجھ پائی، جب ہمیں ایک زمین پہ سیڈ ڈالتے ہیں تب ہی وہ درخت بنتی ہے۔ تو جب ہم ہماری دل میں اور سوچ سمجھ کے ریالٹی کو ایکسپٹ کرتے ہیں، تب ہی اللہ کی طرف سے جو ایٹماسفیئر ہے، تاکہ لٹریچر ہو، رائٹ پیپل ہو، رائٹ تھنکنگ ہو، رائٹ ماحول ہو، جو بھی ہو، یہاں پہ ہدایت کا مطلب ہے رائٹ پیپلز کمپینین شپ، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس کو میں سمجھ پاتی ہوں کہ ہدایت، اور جب انسان ریالٹی ہر لمحہ، ایک بار تو ہوتا نہیں، جب خدا کی ڈسکوری ہوتی ہے وہ ریالٹی سے ہی شروع ہوتی ہے۔ وہ اپنی ڈیلی لائف میں بھی گڈ ایول، بیڈ رانگ، دونوں چوائس میں ہوتی رہتی ہے۔ اس کے لیے وہ اپنی نفس کو دبانا پڑتی ہے، اپنی ایموشنز کو کنٹرول کرنا پڑتی ہے، ڈیزائرز کو کل کرنا پڑتی ہے، ایگو کو ختم کرنا پڑتی ہے۔ تو ہر لمحہ وہ اللہ کی نور سے چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں۔ تو اسی کو میں ہدایت سمجھ سکتی ہوں۔ اور جب ایسا انسان بنتے ہیں، اس کے اندر پوٹینشیل اویکن ہوتی ہے، اس کے اندر کریٹو تھنکنگ آتی ہے، رائٹ تھنکنگ آتی ہے، رائٹ اینگل سے چیزوں کو سمجھنا اس کے اندر آتی ہے، تب وہ گاڈ فیئرنگ انسان بنتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے انسان بنتے ہیں۔ تو جب اس کی رخ آخرت والی رخ ہوتی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بس اپنی آخرت کے بارے میں جو عمل اس کو اچھا لگے گی، اس کو یہ سمجھ میں آئے گا، جو بھی میں دنیا میں کماؤں گا، دنیا میں ہی رہ کر جاؤں گا، وہ میرے ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ تو دنیا کے لیے کچھ کماؤں، کچھ کروں، وہ فنا ہونے والی ہے۔ بس جو میں آخرت کے لیے لے جاؤں اور آخرت کے لیے جو بھی میں انویسٹمنٹ کروں، وہی چیز میرے ساتھ آتے ہیں، وہی اللہ کے سامنے میں قیامت کے دن پیش کر سکتی ہوں۔ تو جب ریالٹی کو ایکسپٹ کرنے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتی ہے آخرتی رخ سوچ۔ تو جب یہ دونوں ملتے ہیں تو وہ انسان اچھے عمل میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی لوگوں کو گائیڈنس بھی دیتے ہیں، اس کے لیے علم کا دروازے بھی کھولتے ہیں۔ تو علم ایک خزانہ ہے مومن کے لیے۔ تو یہ پوائنٹس میں نے سمجھ پائی آپا، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ عائشہ، مجھے آپ کی بات سے مولانا صاحب کی یہ لائن جو انہوں نے تفسیر میں لکھی ہے نا، یہ زیادہ واضح ہوئی کہ ایسے آدمی کے سامنے کوئی بھی صورتحال آتی ہے تو وہ اس کی صحیح توجیہ کر کے اس کو اپنی غذا بنا لیتا ہے۔ تو جب آدمی ایسا ہو، ہدایت پانے والا ہو، تو اس کی لائف کے ہر ایکسپیرینس سے، ہر سچویشن سے وہ اپنے لیے اسپرچول فوڈ پانے لگتا ہے، اور اپنے ذہن میں ہمیشہ آخرت کو جب وہ بڑھا کر رکھے گا، جیسا آپ نے بھی بتایا، تو وہ ان چیزوں کی ویلیو دے گا جو کہ اس کو آخرت میں فائدہ دینے والی ہو، نہ کہ دنیا کی پوزیشنز اور میٹیریل چیزوں کو۔ ٹھیک سمجھ میں آیا؟ اور کوئی آپ میں سے کوئی اور اگر بتانا چاہیں وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ تب تک میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے بھی اس آرٹیکل اس ورس سے نا ایک آرٹیکل یاد آ گیا مولانا صاحب کا، اور مجھے لگتا ہے کہ فہمیدہ آپا نے اس پہ آڈیو بھی بنایا تھا۔ بہت اچھا آرٹیکل تھا۔ اس میں ایک لائن تھی کہ ایک بچہ جب اپنی ماں سے روٹی مانگے گا تو
माँ उसके हाथ में कभी भी दहकता हुआ अंगारा नहीं देगी, कोई भी माँ ऐसा नहीं करेगी। तो अगर हम अल्लाह ताला से हिदायत मांगेंगे, जो अल्लाह हमसे माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, हम सब जानते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह ताला हमें गुमराही में धकेल दे। वो तो हमारा मांगना ही सच्चा नहीं है, जैसा अभी सूफिया ने भी कहा, हमारी तलब सच्ची नहीं है। हम चाहते हैं कि हम हिदायत भी पाएं और हम दुनिया की चीजों में भी अपनी जिंदगी गुजारें। तो उस तरह से अगर हम जीना चाहेंगे तो हम शायद कभी भी हिदायत याब नहीं हो सकते। उसके लिए हमें कुर्बानी वाला दीन अपनाना ही पड़ेगा। अ, और कोई? शबनम परवेज, आप कुछ कहना चाहेंगी? यास्मीन और सानिया भी तैयार है। जी, शबनम आप अनम्यूट करें। जी जी जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हमें इस आर्टिकल से समझ में आई, हिदायत के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है तकवा, डर खुदा का। जब हमारे अंदर तकवा डर रहेगा तो हम हिदायत पर चलेंगे, राइट थिंकिंग करेंगे, नेचर ऑफ लॉ पर जिएंगे, अल्लाह की बनाए हुए कानून को फॉलो करेंगे। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो अल्लाह ताला हमको गाइड जरूर करेंगे, हमारे अंदर गाइडेंस आ जाएंगे। क्यों? अल्लाह ताला मोमिन से यही उम्मीद करते हैं कि मोमिन अल्लाह की इबादत करें, खुदा की बनाई उसूल पर चलें, और कुरान जिस बात को हम तालीम देते हैं नबी वसल्लम, उसको हम अपनाएं और तकवा इख्तियार करें। अगर हम तकवा रहेंगे तो मेरे इसमें मार्फत भी आएगी। जब मेरे अंदर मार्फत आएगी तब हम स्पिरिचुअल बन जाएंगे। जब मेरा रूह स्पिरिचुअल हो जाएगा तो हिदायत अपने आप आ जाएगी। जब हिदायत आ जाएगी तो अल्लाह ताला हिदायत में इजाफा कर देंगे, और आखिरत मेरा मेन सोल कंसर्न बन जाएगा। जब मेन सोल कंसर्न बन जाएगा हमारा आखिरत, तो हम दुनिया में भटकेंगे नहीं, सिर्फ हिदायत तलाश करेंगे। जब हिदायत हमें मिल जाएगी तो जन्नत मेरे लिए यकीन बन जाएगा। यही मेरा मौलाना साहब का तालीम से ही सीखे हैं। मौलाना साहब अल्लाह हमको जन्नत अता करें कि हम मौलाना साहब का हर एक वीडियो, हर एक लर्निंग से अपने आप को तब्दील किए हैं। अपने अंदर में जितना खामी थी उसको हम निकाल पाए, ताकि अपने आप को एक अच्छा मोमिन हम बना सकें। इस आर्टिकल से ही समझ में आया है कि हमें, जिस तरह मौलाना साहब बताएं, कि हिदायत को इख्तियार करने के लिए हमें लॉ ऑफ नेचर में चलना पड़ेगा। अल्लाह का गाइडेंस उस वक्त आती है जब हम अल्लाह के बनाए हुए उसूल को इख्तियार करें। नेक आखिरत को अपना मेन सोल कंसर्न है, और आखिरत के लिए नेक अमल करें, क्योंकि मेरा यही अमल जो है क़यामत का दिन अल्लाह के आगे जाहिर होगा। उसी अमल के जरिए हम जन्नत में जा सकेंगे। यही मेरी लर्निंग है। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह शबनम, आपकी लर्निंग सुन के मुझे वो हदीस है शायद वो याद आ गई कि अल्लाह का डर से ही हिकमत का सिरा जो है वो खुदा का डर है। कुछ इस तरह के अल्फाज हैं, यानी अगर हमारे अंदर खुदा का डर होगा तो हिकमत का हमें एक सिरा मिल जाएगा और फिर हम अपनी हिकमत को बढ़ा सकेंगे, और ये यही हमें हिदायत तक भी ले जाता है। तो खुदा का डर होना वाकई में सबसे ज्यादा जरूरी है, तकवा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सानिया, सानिया कुछ आप भी अपनी लर्निंग शेयर करना चाह रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी लर्निंग ये है इस वर्ष से कि खुदा की हिदायत गाइडेंस हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें इस्लाम की टीचिंग को समझना ज़रूरी है। अल्लाह ताला की हिदायत हासिल करना ज़रूरी है। ये इंसान को सही रास्ते की तरफ ले जाती है। कुरान अल्लाह की किताब है जो हिदायत से भरा हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हिदायत पाने वाले लोगों की हिदायत में इजाफा होता है और उनका अमल भी मुसलसल बढ़ता रहता है। दुनिया में जो लोग आखिरत को सामने रखते हुए अमल करते हैं, फल उन्हें क़यामत के दिन ज़रूर मिलता है।
हिदायत और अच्छे अमल की तलाश हमारी जिंदगी का मकसद है और इस पर अमल करने से हम खुदा की रहमत और अजर के लायक बनते हैं। हिदायत और अमली कोशिश का ताल्लुक सिर्फ इस दुनिया से नहीं है बल्कि आखिरत की दुनिया से भी है। ये वर्ष को पढ़ने के बाद मैं ये समझा। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सानिया। ये वाकई ये हिदायत हमें आखिरत के लिए तैयार करती है, और ये सबसे बड़ी चीज़ मांगने की अल्लाह ताला से यही है। सही आपने समझाया। और यास्मीन, शायद आप भी कुछ शेयर करना चाह रही हैं अपनी लर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस वर्ड से 3 चीजें समझ आई है कि अल्लाह ताला इस आयत में बता रहे कि हिदायत पकड़ना, मतलब हिदायत हम किसी से भी बात करते हैं स्पिरिट के बारे में, कि हमारे पथ के बारे में, तो मोस्टली जैसे मुझे जनरली ये सुनने मिलता है कि जब अल्लाह हिदायत देगा तो हम कर लेंगे। मतलब हमारा माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि अल्लाह हिदायत देगा तो होगा। और इस आयत में हमें ये बताया जा रहा है कि हिदायत को पकड़ना पड़ता है। मतलब ये कोई बाहर की चीज है जो आपको लेनी पड़ती है, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। उसके लिए आपके अंदर एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। जैसे मौलाना ने भी हमेशा ये बताया, हक का एक्सेप्ट करना, हक का एतराफ करना। उससे दूसरी चीज ये समझ आई, हिदायत का जो सबसे बड़ा ताल्लुक है वो अमल से नहीं, वो है यकीन और कैफियत। कि अगर ऐसा होता तो इस आयत में ऐसा होता है कि हिदायत पकड़ने वालों के अमल में अल्लाह इजाफा करता है, नेक अमल में। लेकिन यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि यकीन और कैफियत में इजाफा करता है। तो गाइडेंस का पूरा ताल्लुक इंसान के यकीन और उसकी फीलिंग्स के ऊपर। उसी की वजह से उसके ईमान में इजाफा होगा। जैसे हदीस हम अक्सर पढ़ते हैं कि ईमान, मोमिन का जो ईमान है वो घटता बढ़ता रहता है। इन द सेंस उसकी जो हिदायत का जो ताल्लुक है वो घटता बढ़ता रहता है। वो हिदायत को पकड़ के रखेगा तो उसका ईमान में इजाफा होता जाएगा। लेकिन जैसे कि हमें इस दुनिया में फ्रीडम दी गई है, आज़ादी दी गई है, उसके हिसाब से हम कभी उस चीज को पकड़ते हैं और कभी वो चीज हमसे स्लिप हो जाती है। हम उसको पूरी तरीके से उस चीज का एतराफ, हक का एतराफ नहीं कर पाते। तो अमल का जो ताल्लुक है वो यहाँ मुझे समझ आया कि अल्लाह उस चीज के बारे में, यकीन और कैफियत के बारे में बात कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड आगे उस चीज में हमें वर्ड्स में क्लैरिटी मिलती है कि किस तरीके से इसका ताल्लुक नीयत और यकीन से है। क्योंकि अल्लाह ताला ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे रब के नजदीक अजर के एतबार से बाकी रहने वाली जो नेकियां है वो बेहतरीन है और अंजाम के एतबार से भी बेहतर। अगर हम हमारे अमल को देखेंगे तो अमल के बारे में, तो अमल के बेस पे हमको जन्नत में अल्लाह की रहमत की बेस पे मिलने वाली है। ये अभी तक मैं इसी तरीके से सुनती हुई आई हूँ। और अंजाम के एतबार से भी हम देखेंगे, जैसे आखिरत के एतबार से भी देखेंगे, तो मुझे एक वो हदीस बहुत ज्यादा अ, मुझे मेरे माइंड को बहुत ट्रिगर करती है। इन्नमल आमालु बिन्नियत, कि आपके सारे अमल का जो दार मदार है वो नीयत पर है। तो हिदायत का जो भी ताल्लुक है वो आपके यकीन और नीयत में इजाफा होगा। अल्लाह जिस चीज में इजाफा करेगा वो आपके यकीन और नीयत में इजाफा करेगा। उसमें इजाफा करने से आपके अमाल बढ़ते जाएंगे। इससे मुझे एक मौलाना की बहुत ज्यादा जो मौलाना हमेशा जिसके ऊपर एम्फेसाइज करते हैं कि आपको रिचुअल्स और कंडीशनिंग से हटना है, वो इस आयत में बहुत ज्यादा क्लैरिफाई हो जाता है कि इंसान को अल्लाह रिचुअल की बेसिस के ऊपर जन्नत में नहीं डालेगा और इंसान को रिचुअल की बेसिस के ऊपर हिदायत नहीं मिलने वाली। उसको हिदायत सिर्फ मिलने वाली यकीन और कैफियत से। जज़ाकल्लाह। मैं सुन रही थी आपकी बात। यास्मीन, आपने जो बात कही कि हिदायत का ताल्लुक इंसान की कैफियत से है और उसके रिजल्ट में उसके अमल अपने आप अ, नेक होंगे, ये बात मुझे समझ आई। और साथ में मुझे ये भी समझ आ रहा है आपकी बात से कि हिदायत जब हमें मिलती है, हिदायत तो शायद
ہر انسان تک اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. یہ میں نے قرآن سے اور مطالعے سے سمجھا ہے کہ اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے کہ ہر انسان کو گائیڈنس پہنچے. اس کے بعد وہ اس انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس کو بڑھاتا ہے کہ گھٹاتا ہے. یہ ایک انسان کا اپنا ایفرٹ ہے، اس کا اپنی کوشش ہے. اگر انسان میں کوئی خیر ہوگا، یعنی وہ ہدایت کو پا کر اللہ کے حساب سے اپنی زندگی گزارنا شروع کرے گا، جو اللہ چاہتا ہے وہ کام کرے گا، اور جو اللہ ناپسند کرتا ہے اس سے رکے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت بڑھاتے چلے جائیں گے، اور اس کو یقین تک، یعنی کنوکشن جسے مولانا صاحب کہتے تھے، کنوکشن تک اللہ پہنچا دے گا. اور ایک بار یہ کنوکشن آ جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت ہمیں اس چیز سے ہٹا نہیں سکتی. ہمارے دل میں وہ جم جاتی ہے بات کہ ہم خدا پر ایسا یقین کرنے لگتے ہیں جیسے کہ ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہو. اس لیول تک ہم تبھی پہنچ پاتے ہیں جب ہم اپنی ہدایت کو بڑھاتے چلے جائیں. مجھے یہ بات بھی کلیئر ہوئی ہے آپ کی بات سے. بہت شکریہ. پرنسس، آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس آیت پہ، اپنی کوئی بات بتانا چاہیں؟ ہاں، مجھے اس صورت سے ایک بہترین چیز ذہن میں آئی کہ ہدایت یاب ہونا، یعنی کہ ہمارے اندر ہم کو یہ قدم تو پہلا خود ہی اٹھانا ہے. ہدایت اور اللہ کی روشنی تو ہمارے چاروں طرف ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے آپ کو ہر شکل میں، بلکہ ہماری اپنی ذات میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اطراف میں دیکھتے ہیں، ہمارا ایک ایک ہمارا اعضا، ہماری آنکھ، ہمارا منہ، میرا بات کرنا، ہماری ہر چیز میں اللہ ہے. اگر ہم غور کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کو پا کے ہدایت یافتہ ہونا، یعنی کہ اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کو پہلا قدم خود اٹھانا ہے ہدایت کے لیے، پھر اللہ اضافہ کرے گا. جیسے ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ 10 قدم بڑھاتا ہے. ہم چل کے جاتے ہیں، اللہ دوڑ کے آتا ہے. اس صورت، وہ حدیث کو میں اس صورت سے جوڑ رہی ہوں کہ ہماری ڈائریکشن پھر ہدایت، جیسے یہ بھی یاسمین بہت اچھا انہوں نے بولا کہ ہماری سوچ بدلتی، آپ کی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے. آپ کو ہر بات میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا کلو ملتا چلا. جیسے ہم پزلز کھیلتے ہیں نا، ہماری زندگی پزلز کی مان دیتے ہیں ہم. بہت آسان نہیں ہے یہ لائف، بہت مشکل ہے، مگر ان تمام مشکلات سے ہمیں آسانیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا گول زندگی نہیں ہوتی ہے کہ ہم یہی رہنا ہے، ہم کو سب کچھ یہی ملنا ہے، ہم کو سارے رزلٹ، سارے نتیجے، یا کبھی کبھی ہمارے نتیجے نہیں ملتے ہیں. ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں مل رہی ہوتی، مگر ہمیں اتنا پختہ یقین ہوتا ہے، جیسے مولانا صاحب نے اپنی تفسیر میں بھی لکھا ہے، ایک چٹان کی مانند نہیں، ایک درخت کی مانند. مومن ایک درخت کی، زندہ درخت کی مانند ہوتا ہے، جو اس کا ایمان، اس کو چاہے وہ تکلیفیں آتی ہیں، غم آتے ہیں، دکھ آتے ہیں، خوشی آتی ہے، اس کا محور، اس کا ٹارگٹ صرف اللہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں، وہی وجہ ہے نا کہ ہمارے اطراف میں بھی ساری وہی چیزیں آنے لگتی ہیں. ایون آپ یہ دیکھیں کتنا سینسیٹیو یہ موبائل فون ہوتا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہی ہماری مرضی کی ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم کہ مولانا صاحب بھی میری زندگی میں ایسے ہی تو آئے. میں نے تو آپ لوگوں کی طرح نہ ان کو دیکھا تھا، نہ ان کی کلاسیں اٹینڈ کی تھی، نہ میں نے کچھ کیا تھا، مگر کہیں کوئی طلب تھی، کہیں کوئی تڑپ تھی، کہیں کوئی سوچ کی ڈائریکشن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان تک ملا دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے ملا دیا کہ آپ لوگ تو براہ راست ان سے تعلیم حاصل کیے ہوئے، ان کے ساتھ فیضیاب ہوئے ہوئے. تو ہم یہ سوچ، مطلب یہ کہ ہماری سوچ اور ہماری جو کیفیات، ہماری فیلنگز، ہماری ہر چیز خود بخود سب چیزیں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے. پھر وہ چیزیں بہت، باقی چیزیں جو نہ ملنے والی ہیں، جو دکھ ہے، جو تکالیف ہیں، وہ ہمارے لیے بہت معمولی ہوتی ہے، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ دس از اے پارٹ آف دا گیم، دس از پارٹ آف دا لائف. یہ سب کچھ ہوگا ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے. اور پھر ہمارے قول، فعل، ہمارے عمل خود بخود چینج ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم ہر وقت کانشیس رہتے ہیں. مطلب میں نے یہی سمجھا ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے پرنسس. اور سب سے پہلے جب میں نے یہ ورس پڑھی تھی تو مجھے بھی یہی حدیث سب سے پہلے یاد آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم ایک قدم بڑھائیں تو وہ 10 قدم بڑھا کر آتا ہے. یہ بات آپ نے بہت ہی اچھی بتائی. اور یہ بھی پوائنٹ آپ نے جو رکھے کہ ہر طرف خدا کی نشانیاں موجود ہیں، خود ہمارے اندر بھی، کہ ہم ہر طرف سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. تو پہلی کوشش ہماری خود کی ہونی چاہیے. آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہ بہت ہی اچھا، واقعی میں یاسمین نے اور پرنسس خان نے جو بتایا نا،
ہوں واقعی بہت ہی بڑی چیز تھی کہ ہر طرف گائیڈنس ہے. ہماری ذات، ہر پوری کائنات انمیوٹ نا. چیز میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے. ہدایت لینے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اس طرف جائیں. تو واقعی میں آخری بات تھی جو ان لوگوں نے بتایا. جزاک اللہ. پہلے صفیہ خانم سے ریکویسٹ کروں گی وہ آ کے اپنی لرننگ شیئر کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری لرننگ یہ ہے کہ اللہ ہدایت پکڑنے والوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو لوگ ایکٹیولی سیکھ کرتے ہیں، ہدایت کو پانا چاہتے ہیں، جو اس کے بارے میں سیریس ہوتے ہیں، ان کو ہدایت ملتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک گفٹ ہوتا ہے. انسان یہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو ملتی ہے جو اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں، جو ٹروتھ کو پانے کے لیے ایک دم سنسیئر ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو ایگزسٹینس ہے وہ اتنا کمپلیکس ہے، تو اللہ کے گائیڈنس کے بنا ہم اپنی زندگی میں اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. خدا کے گائیڈنس کے بنا ہم جو کریشن پلان آف گاڈ ہے وہ بھی نہیں جان سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا جو گائیڈنس ہے وہ پورے انسان کے لیے کمپاس کی حیثیت سے کام کرتا ہے. شاید صفیہ کا نیٹ ورک میں کچھ پرابلم ہے. میمونہ تب تک آپ بتائیں، اپنی لرننگ شیئر کریں. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بہت اچھی آ رہی. اس آیت کو لے کر میری یہ سمجھ میں آیا کہ ہدایت یافتہ انسان کی سوچ جو ہوتی ہے وہ بالکل رائٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہے. اس کی تھنکنگ رائٹ تھنکنگ ہوتی ہے. وہ کسی بھی غیر جانبدارانہ رویہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ کسی بھی سچویشن کو وہ ایز اٹ از لیتا ہے. ہدایت یافتہ انسان کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بھی سچویشن آتا ہے اس سچویشن میں وہ ہمیشہ پازیٹیوٹی کو بنائے رکھتا ہے. وہ ہمیشہ اپنی روحانیت میں اضافہ کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے حساب کی بات لے لے، وہ دوسروں کی بات کو رد کر دے. ایسا نہیں، بلکہ وہ سائنٹیفک وے آف تھنکنگ اس کے اندر ہوتی ہے. اور جیسے کہ میں ایک دفعہ قرآن کے مطالعے کے دوران ایک آیت میرے سامنے آئی تھی. وہ آیت ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 4، جس میں بتایا گیا کہ ایمان میں ایمان کا اضافہ ہونا. تو ایمان میں اضافہ ہونا یہی ہے جو میں اس آیت کو ریلیٹ کر رہی ہوں. وہ یہ کہ ہدایت یافتہ انسان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کون سی بھی سچویشن میں پازیٹیوٹی کو بنائے رکھتا ہے. وہ ہر سچویشن میں وہ ایک ربانی ایٹم لیتا ہے، اور اسی ربانی ایٹم میں اس کی کیفیت، اس کا جو عقیدہ ہوتا ہے، یقین اور اس کا ایمان میں اضافہ ہوتے رہتا ہے. اسی لیے میں یہ ریلیٹ کر پا رہی ہوں کہ ایمان میں اضافہ ہونا یہی ہوتا ہے. جیسے کہ پتھر، جیسے مولانا مثال دیتے ہیں کہ پتھر کو جب ہم بوتے ہیں تو وہ مطلب جامد ہوتا ہے، وہ کسی شکل اختیار نہیں کرتا، بلکہ ایک بیج کو جب ہم بوتے ہیں تو وہ ایک درخت کی شکل اختیار کرتا ہے. تو اسی طرح ایک مومن کی سچویشن یا پھر مومن کا جو ایمان ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہونا، یا پھر ہدایت یافتہ انسان کی جو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے مزید، اور آخر کار اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ ایمان کا، کہ وہ خدا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، جیسا کہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 میں بتایا گیا. تو میں یہ سمجھ پائی ہوں. جزاک اگر آپ کچھ غلطی ہو تو پلیز ریکٹیفائی کریں. جزاک اللہ. جزاک اللہ میمونہ. ٹھیک بتا رہی ہیں آپ کہ ہدایت میں اضافہ ہونا ہی ایمان میں اضافہ ہونا ہے. اور ایمان میں اضافت وہی ہے جس طرح سے ایک کوئی زندہ درخت ہو، جیسے ایک بیج کو ڈالا جائے اور اس سے زندہ درخت ایک نکلتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. ایک پتھر کبھی بھی بڑھ نہیں سکتا، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. تو میں بھی، اور کوئی اگر اس میں کوئی اپنا شیئر کرنا چاہے گا تو ہاں، عائشہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. عائشہ. جزاک اللہ آپ کی ساری باتوں کے بعد میں نے
یہ اس بات کو ریئلائز کیا کہ خود میری زندگی ایک ایگزامپل ہے، جہاں تک میں نے سمجھ پائی اس آیت کے لے کے، کہ جب اللہ تعالیٰ سیدھے رستے پہ جو لوگ آتے اس کو ہدایت میں اضافہ دے گا. بے شک. تو میری زندگی میرے لیے ایک ایگزامپل ہے اسی آیت کے لے کے. جب چند سال پہلے جب میرے سامنے دو راہ ہے، ایک خدا ہے اور ایک دنیا ہے، جب تک میں نے جس ماحول سے آئی ہوں اس کو چھوڑ کے بس خدا تیری ڈسکوری ہو گیا ہے، تب میں نے یہی کہا، خدا کو پہچان لیا ریچول سے باہر آ کے، جو ماحول سے باہر نکل کے آج میں آپ کے سامنے ہوں، آپ کے سب کے سامنے ہوں. تو اللہ تعالیٰ جیسا ہدایت میں اضافہ دیا، جیسا اپرچونٹیز دیا، جیسا مجھے اسپرچولی ٹرانسفارم کیا، یہ تو بات بھی میں تو اسپیچ لیس ہوں اس کو ایکسپلین کرنے میں، بس اللہ جانتا ہے. اور یہ جو لاسٹ ورڈز ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو پسندیدہ کام ہے وہ جنتی والے کام ہے. آج میں جہاں دعوی سٹال لگاتی ہوں، ہر روز ایک سفید والی گاڑی جاتی ہے، وہ گاڑی دیکھ کے میں یہی دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی لوگوں کا رخصت عطا کر اور ہم سب کے لیے جنتی گاڑی بھیج دے. جیسا میں نے ایز اے ٹروتھ سیکر ڈسکوری کو سٹارٹ کیا، اسپرچل جرنی کو سٹارٹ کیا، آج اتنی سال کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اس دعا کرنے کا لائق بنایا. تو جب انسان خدا کو ڈسکور کرے گا تو اللہ ضرور اس کے لیے ساری راہ کھول دے گا، اس کا ایمان میں اضافہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت عزت دے گا. بس یہی کہنا چاہتی ہوں. ابا جزاک اللہ. خوبصورت عائشہ. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس آیت کی سب سے پریکٹیکل اور ایکسپلینیشن تھی، اور سب کے سمجھ آ گئی کہ کس طرح سے یہ ورس ہم کو سمجھنی چاہیے کہ ہدایت یاب ہونے والے کو اللہ تعالیٰ کیسے اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اور اسے یقین تک پہنچا دیتا ہے، جیسے کہ تمہیں پہنچایا. کسی اور کو کچھ اپنی بات کہنی ہو تو اپنا ہینڈ ریز کریے گا. میں بھی ایک بات یہاں پر کہنا چاہ رہی تھی. آپا وقت ہے ابھی؟ جی. میں کہنا چاہ رہی تھی کہ خدائی قانون ہے کہ ہم جس چیز کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیں ملتا ہے. اور سورہ میرے خیال سے 92 چیپٹر 92 ہے، اس میں ورسز ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نر اور مادہ پیدا کیے اور سب کی کوششیں الگ الگ ہیں، اور جس نے بھلائی کو سچ مانا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ راستہ آسان کیا، اور جس نے جھوٹ کو اور برائی کو سچ مانا تو اس کے لیے وہ راستہ آسان کیا گیا. تو بیسیکلی ہر انسان کی کوششوں کے ساتھ ہی اس کو ملتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر ہم اس دنیا کے لیے محنت کریں گے تو وہ یہاں کے جو رونقیں ہیں وہ ہمیں ملیں گی، لیکن ہمیں آخرت میں پھر کچھ بھی حاصل نہیں رہے گا. اور آخرت کے لیے اگر ہم محنت کریں گے تو ہو سکتا ہے اس دنیا میں لگے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لوگ آپ کو کہیں کہ آپ نے اتنے سال میں کیا ہی حاصل کر لیا. ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں ایسی باتیں کہ کیا آپ کیسی زندگی جی لی، کیا کرا آپ نے، کچھ نہیں حاصل کیا، اتنی بڑی ڈگری کے بعد بھی آپ کیا ہی ہیں. تو پھر مجھے وہ یاد، اب مولانا یہ جو ورس کا ٹرانسلیشن پڑھا اور تفسیر پڑھی تو سمجھ آیا کہ باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک اجر کے اعتبار سے بہترین ہے. تو اس پر اتنا بڑا ایک ہوپ ہوتا ہے کہ خدا شاید ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرے جو ایفرٹس ہم نے کیے ہیں، اور آج جو ہمارے ساتھ دنیا کی رونق نہیں ہے لیکن آخرت میں انشاءاللہ ضرور ہم سب ان رونقوں میں ہوں گے. یہ میں کہنا چاہ رہی تھی. اور ایک اور پوائنٹ مجھے یہاں پہ سمجھ آ رہا تھا آپا، کہ ہدایت پانے کے لیے ہمیں بار بار یہ بھی ضروری ہے کہ مجھے لگتا ہے پہچان یہ ہے کہ ہم ہدایت کی طرف چل رہے ہیں کہ جب ہمیں بار بار ہماری غلطی کا پتہ چلتا رہے
کہ یہ غلط کیا، یہ غلط کیا. جب یہ احساس آنے لگے نا کہ ہم نے غلطی کری ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں. تو اب جب یہ چیزیں فیل ہونے لگتی ہیں تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو فیلنگ آ رہی ہے غلطی کی، یہ بھی ہمیں اللہ ہی دے رہا ہے، کیونکہ ایک ضمیر جو پیدا کیا ہے وہ خدا نے کیا ہے. تو وہ بھی یہ جو فیلنگ دے رہا ہے وہ خدا ٹوک رہا ہے آپ کو. ضمیر جو خدا کا نمائندہ ہے وہ ٹوک رہا ہے کہ تم غلط چاہ رہی ہو، تم غلط کر رہی ہو. تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا، ایک بار ہم اگر سیدھے راہ پہ آ جائیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے ہمیں بار بار روکتا ہے. کیونکہ ہم نے پہلے بھی آیت میں پڑھا تھا کہ خدا کے جو بندے ہیں وہ فوراً چونک جاتے ہیں جب ان سے غلطی ہوتی ہے. تو وہ خود سے نہیں چونکتے، وہ ان کی اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے، وہ اللہ ہی ان کے اندر چونکنا ڈالتا ہے کہ چونکو، آپ نے غلطی کر لی اور پھر اب توبہ کرو. جیسے حضرت آدم نے جب غلطی کری تو ان کو بھی اللہ نے ہی بتایا کہ تم نے غلط کیا، پھر ان کو الفاظ بھی سکھائے اور دعا سکھائی. تو یہ اللہ کا ہی ایک طریقہ ہے، اس کا ہی ایک بہت بڑا ہمارے لیے رحمت ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ راہ راست پہ رکھتا ہے اور ہدایت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. ساجدہ کا بھی ہینڈ ریسٹ ہے، وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. ساجدہ بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے اس آیا سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انسان مسلم بنایا، کہ ہم ایک عام انسان کی بات کریں، ایک مسلمان بنایا، نماز پڑھتے، روزہ رہتے، قرآن پڑھتے، ایک عام گزارتے. جب تک ہم اس پر عمل کریں، غور فکر نہیں کریں، ہمیں ہدایت نہیں ملتی. ایک نارمل جیسے کہ وراثت میں ملا، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی طرح چل رہے ہیں، تو ایک عام ہدایت ہوتا ہے. اگر ہدایت میں اضافہ ہونا انسان کو ہے تو یہاں انسان کو عمل کرنا بہت ضروری ہے. جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہمیں اس ہدایت کا صحیح راستہ نہیں ملے گا، اس کا صحیح مزہ نہیں معلوم ہوگا. جب تک ہم اس کو مزہ چکیں گے تو ہی انسان کو سمجھ پائے گا کہ یہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے، یا اچھا ہے یا برا ہے. ہم عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم ہدایت پانے کے لیے عمل کرنا ایک صحیح راستہ ہے. اور جب عمل کرنے لگے تو انسان غور و فکر کرنے لگے. غور و فکر کرنے لگا تو اس کی ہدایت، اس کے عمل میں اور اضافہ ہوگا، اور اس کو مزہ آئے گا، اور اس کو زندگی میں ٹیسٹ معلوم ہوگا کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. جب یہ اس سے معلوم ہونے لگا تو ہمارے ہدایت میں اضافہ ہوگا. یہی مولانا کا ہے کہ اضافہ ہوگا، ہدایت میں اضافہ ہوگا اور ہمارا درخت اور بڑھے گا. یہ بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور عمل کرنا ہے صرف غور و فکر کرنا ہے. یہاں پر غور و فکر اور عمل یہ سمجھ میں آیا مجھے اس آیات سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ اللہ ہدایت پکڑنے والوں، مجھے لگتا ہے یہ پکڑنے والا جو ورڈ ہے نا، کہ ہم ہدایت کو کس طرح سے ریسیو کر رہے ہیں. پکڑنا از سم تھنگ ٹو ریسیو نا. تو جو ریسیو کرنے والا ہوگا، ہم ریسیپینٹ اگر بنیں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی. یہ سمجھ آ رہا ہے. کوشش کرنے کی بات ہے. جہاں ہم کوشش کریں گے نا، جی مطلب ہمیں کرنا خود ہے نا. جیسے چاہیں گے ہم تب ہم کو ملے گی. جی آپ کی بات سے بھی مجھے بہت اچھی چیز سمجھ میں آئی. جیسے آپ نے کہا دل میں احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے. تو واقعی یہ بات بہت اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ بھی کرتا رہتا ہے. اللہ کا بتانے کا طریقہ ہے کہ تم صحیح راستے پر ہو. کہ اگر سے غلط کرتے ہیں تبھی بتاتا ہے، صحیح ہوتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ احساس دلاتا ہے. تو جیسے انسان سڑک پہ اندھیرے میں اگر جا رہا ہے تو کوئی روشنی دکھائے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں کے ذریعے ہمیں گائیڈ کرتا رہتا ہے. یہ کتنی بڑی رحمت ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. بہت یہ نہ بڑھیا. ہو تو ہم اور نہ سمجھ پائیں. مجھے لگتا ہے رضیہ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں اپنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں آپا، پہلے تو مجھے وہ سیکنڈ والا اس سے کنیکٹ کرتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہا تھا. جو پہلے والی جو یہ ہے کہ ہدایت پکڑنے والوں کو اللہ ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، تو وہ مثال تو مجھے عائشہ یسرا کی مثال سے سمجھ میں آ گئی. جو دوسری والی تھی وہ جیسے کہ آپ نے بھی بتایا تو وہ اس سے کلیئر ہو گئی. لیکن اس میں جیسے نا ابھی میں نے اٹینڈ کیا، تھوڑا سا سنا تو اور کلیئر ہوا. تو مجھے ایک چیز اور آ رہی تھی اس میں سمجھ میں، کہ جیسے ہم جیسے کہ میگنیٹ ہوتی ہے، میگنیٹ صرف لوہے کو، آئرن کو ہی اٹریکٹ کرتی ہے.
تو ہماری جو کانشیس ہے، اگر ہمارے دل میں ہدایت والی فیلنگ ہے تو اللہ تعالیٰ ساری جتنی بھی وہ ہدایت والی باتیں ہم اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے. یہ بات بھی کلیئر ہے. لیکن جیسے جو سیکنڈ والا پوائنٹ ہے کہ اس میں یہاں شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت اگر پکڑو گے اور صحیح راستے پہ آ جاؤ گے اور نیک کام کرو گے تو نیکیوں کا صلہ بھی میں تمہیں دوں گا. مطلب اس کا کیونکہ کوئی ہدایت کا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف موٹیویٹ کر رہے ہیں، لالچ دے رہے ہیں کہ اگر تم ہدایت پا کے نیک کام کرو گے تو یہ مت سوچو کہ تم جو سیکریفائسز کر کے ادھر آ رہے ہو تو تمہیں اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا. اگر تم نے سیکریفائس کیا ہوگا ہدایت پاتے سمے اور پیچھے تم کچھ چھوڑ کے آئے ہوں گے میری طرف تو تمہارا اس کا جو انجام ہوگا نا آخرت میں، نیکیوں کا انجام، کیونکہ جیسے ڈاکٹر سفینہ نے بتایا کہ ساری زندگی گزر گئی اور ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ باقی نہیں رہا ہمارے پاس. تو اگر ہم نے کوئی بھی نیک کام کیا ہوگا تو وہ نیک کام کا صلہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں دیں گے. تو وہ ہمیں صرف وہی نظر، اب ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے، صرف وہ نیکیاں ہی باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اگر تم نے سیکریفائس کر دیا تو اس چیز کا کوئی ملال نہیں ہے، اور ہدایت پا کر اگر تم میری طرف آ جاؤ گے تو اس کا بہت بڑا اجر دوں گا میں. تو یہاں شاید اللہ تعالیٰ ہم کو لالچ بھی دے رہے ہیں، اور وہ لالچ پازیٹیو ہے، اور ہم کو اس نیکیاں میں جو اضافہ ہوگا اس کا اجر کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی. تو پہلے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کا ڈسکشن سمجھا تو ایک دوسرے سے جوڑ کے دیکھا، پھر سمجھ میں آ گئی بات کہ وہ اگر ہم پلٹیں گے نا اللہ کی طرف تو ایسا نہیں ہے کہ ہاں کوئی ہم نے پیچھے، کئی بار لوگ کہتے ہیں ارے یار زندگی کو انجوائے کرو، کیسے رہتی ہو، کچھ بھی نہیں کرتی ہو، اور پھر سمجھ میں آتا ہے یار اگر نہیں کچھ میں نے الٹا پلٹا کرا تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر کچھ نیک کام کر لوں گی تو اس کا صلہ. لیکن مجھے نا یہ نہیں رہتا ہے کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، ملال نہیں رہتا ہے. ہاں لیکن اس جیسے گروپ سے جڑ گئی ہوں تو کچھ چیزیں کر لیتی ہوں تو وہ کہیں نہ کہیں میری اللہ تعالیٰ کے یہاں سیو ہو رہی ہیں، اس کا صلہ تو مل ہی جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ، آپ نے اچھا سمجھایا. لیکن مجھے لگتا ہے لالچ ایک تھوڑا سا نیگیٹو ورڈ ہے. اللہ اس کو تعالیٰ کیسے آپا، اس کو ہم جیسے کسی بچے کو اپنی طرف ہم کسی کام کے لیے آمادہ کرنا چاہیں گے تو جیسے اس کو کیسے کہیں نا. میرے خیال سے انسینٹیو ورڈ زیادہ ٹھیک رہے. ہاں انسینٹیو، بونس نہیں انسینٹیو، ٹھیک ہے آپا، یہی صحیح ہے. ٹھیک ہاں ہے. یہ بونس اور انسینٹیو والی بات صحیح لگ رہی ہے. جی جی میگنیٹ والی بات کہا نا رضیہ تم نے، وہ بھی بات سمجھ میں آئی. اس کو مولانا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ میگنیٹ کا دو سائڈ ہوتا ہے، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. تو پازیٹیو اور پازیٹیو نہیں وہ ہوتا ہے، چپکتا آپس میں نہیں جڑتا ملتے. ہے. ہاں ہاں تو یہ ہے کہ ہدایت جو پائے گا تو اس کو بھی اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچانا پڑے گا کہ وہ خدا سے ہدایت پانے کے لیے اس کو اتنی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے نا. جیسے ہاں تب کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے. تو وہ چاہے کہ اسی سے مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ جو مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چپکتی، دونوں الگ الگ. جیسے تم نے ابھی کہا کہ مجھے دنیا سے نہیں کچھ لینا اور آخرت سے لینا ہے، تو مطلب تم دونوں چیز اگر چاہو گی تو کیسے ہو پائے گا نا. صحیح کہہ رہی یہ ہیں. مجھے سمجھ. آپا مجھے لگتا ہے کہ کافی ماشاءاللہ سب نے اچھا لرننگ شیئر کیا. آپ اس کو دیکھیں، آپ کنکلوڈ کریں. آپ کا صفیہ آ گیا ہے، صفیہ خانم. صفیہ آپ کا سوری بیچ میں کچھ ہمیں سنائی نہیں دے رہا تھا. جی آپا، بعد میں دیکھا جب وہ بالکل چلا گیا. ہیلو، جی آ رہی ہے آپ آواز؟ ہاں آ رہی ہے. اچھا، تو میرے تھوڑے سے پوائنٹس ہیں جو میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. جی جیسے اللہ ہدایت پکڑنے والوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، تو وہ لوگ جو ایکٹیولی اس کو سیکھ کرتے ہیں، ہدایت کو پانا چاہتے ہیں، جو سیریسلی جو ایک دم سیریس ہوتے ہیں اس کے بارے میں، اور جو لوگ اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں، جو ٹروتھ کو پانے کے لیے سیریس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. کیونکہ ہمارا جو ایگزسٹینس ہے وہ اتنا کمپلیکس ہے کہ ہم اللہ کے گائیڈنس کے بنا ٹروتھ کو تو پا ہی نہیں سکتے ہیں. اور اللہ کی گائیڈنس پورے ایک کمپاس کی طرح پوری ہیومینٹی کے لیے ورک کرتی ہے.
کیونکہ ہماری جو بھی ڈیسیزن ہوتے ہیں اللہ کی ہدایت کے بعد جو اللہ کی ول ہوتی ہے اس سے وہ الائن کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہم ایکشن لیتے ہیں ان کی ریزلٹ جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں، اور یہ ایک اللہ سے پوری کانسٹنٹ ریکویسٹ ہوتی ہے ہماری ہدایت مانگنا، جیسے کہ ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ، کیونکہ ہمیں یہ اپنی ساری زندگی کہنا ہے، اور ہمارے جو پرسنل ایفرٹ ہے تو اس میں جیسے کہ ہمیں نالج سیکھ کرنی ہے، ریفلیکٹ کرنا ہے، پورے سنسیئر ایفرٹ کرنا ہے، کیونکہ ہماری جو لائف ہے وہ پوری ڈسٹریکشن سے، ٹیسٹ سے اور ٹیمپٹیشن سے بھری ہوئی ہے، تو ہدایت ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم نے ون ٹائم ہمارے لیے اچیومنٹ ہے، ہمیں ہدایت کے راستے پر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کنٹینیوس اس کو مانگنا ہے، ہاں جیسے ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے، اے اللہ تو ہدایت دے مجھے ان میں جن کو تو نے ہدایت دی، تو یہی میرے کچھ تھوڑے پوائنٹس تھے جو میں کرنا چاہ رہی تھی۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ صفیہ۔ ہدایت بھی مانگنی ہے، ہاں صحیح کہ آپ ابھی میں یہی رضیہ سوچ ایکسکیوز می، ابھی آپ میوٹ کر لیں، جی میں نہیں بولنا ہے اس ڈسکشن میں، سوری۔ جی فہمیدہ، آپ بات کو بتائیں، آگے بڑھائیں، کنکلوڈ کریں۔ ڈاکٹر سفینہ، پہلے تو آپ کی بات جو تھی کہ ہدایت کا معاملہ جو آپ بتا رہی تھی، اس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جتنا انسان دنیا میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پیسے کے لیے اتنا پاتا ہے، اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہے، اور ہم اگر اتنی محنت کریں گے تو اسی حساب سے ہم کو جو ہے ملے گا۔ ہر وقت بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور عائشہ کی بات سے مجھے سورہ الحجرات کی وہ لائن جو تھی نا کہ دین ان کے لیے اصحاب رسول کی کوالٹی بتاتے ہوئے کہا گیا کہ دین ان کے لیے محبوب چیز بن گیا۔ تو یہ جو ہے جس طرح سے عائشہ کی زندگی ہے اس پر مجھے یہ سمجھ میں آیا۔ باقی جو ہے صوفیہ نے بتایا کہ چوائس اپنی جس انسان کی جیسی ہوگی ویسے ہی انسان اس کی طرف رخ رکھے گا۔ اور صفیہ نے بھی جو بات کہی مجھے سے یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ کھلے ذہن کی سے سوچنے کی اور دعا کرنے کی بات کر رہی تھی۔ اور شبنم پرویز جو ہے تقوی کی بات کہا انہوں نے، بہت بڑی بات تھی وہ بھی۔ ثانیہ نے ہدایت پانے والوں کا جو آیت ہے وہ اس سے کلیئر کیا، اور نجمہ آپا نے بھی سوچنے کی بات کری، اور سب کی باتیں بہت ہی زبردست تھی۔ ان کی یاسمین کا مجھے بہت ہی زبردست لگا، اور پھر اس پر پرنسس خان نے جو ایڈ کیا وہ بھی بہت ہی، مطلب یہی اصل پوائنٹ تھا، اصل چیز یہی تھی کہ انسان جو ہے نماز کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، تو اذان ہوتی ہے تو نماز پڑھنے کی ہدایت ملتی ہے۔ ایسے ہی رمضان کا روزہ ہوتا ہے تو اکثر جو ہے لوگ جو پان کھاتے ہیں یا چائے پینے کی عادت ہوتی ہے تو روزہ نہیں رکھتے، تو ان سے جب کہو کبھی کہ روزہ رکھنا چاہیے تو وہ بھی کہتے ہیں اللہ جب ہدایت دے گا۔ یہ جیسی بات یاسمین نے کیا وہ بات بہت ہی زبردست تھی۔ زیادہ تر لوگ یہی لگا دیتے ہیں نا کہ اللہ ہدایت دے ان کو، اللہ یہ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جیسے جھوٹ باندھنا، آدمی کہتا ہے کہ اپنی فکر اپنا کچھ نہیں کرتا اور بات کو اس طرح سے کہہ دیتا ہے کہ وہ جیسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کو غلط بتا رہا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے روزہ نہیں رکھتا تو چاند نکلتا ہے، روزے کی بات ہو، آدمی کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو کس طرح سے ہو رہا ہے، تو سمجھتا ہے ایسی حج اور قربانی اور ساری چیزوں کی بات ہے کہ ہدایت آتی ہے، مگر ہم اس کی طرف دیکھتے نہیں۔ تو جب ہم خود ہی اگنور کریں گے تو ہم کیسے سمجھ پائیں گے کہ ہم ہدایت پانے والے کیسے بن سکتے ہیں۔ اور جیسے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ اللہ قرآن سب لوگ پڑھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن اس سے ہدایت نہیں لیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ پیسے کو برباد کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، دوسروں کا مال کے لیے منع کیا، دوسروں کا مال نہیں کھانا ہے، جھوٹ بولنا منع ہے، کسی کا حق مارنا منع ہے، تو سب کچھ پڑھتے ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو ایمان لانا یہی ہے کہ ہم خدا کی منع ہوئی چیزوں سے اس طرح دور رہیں جس طرح سے ہم سانپ بچھو سے دور رہتے ہیں۔
جس طرح اندھیرے کمرے میں روشنی کے بغیر کچھ نہیں دکھائی دیتا، اسی طرح ہدایت کے معاملہ بھی ہے کہ آدمی کو جب تک اپنی بات نہیں سمجھ آئے گی، غلط اور صحیح کو الگ الگ نہیں کرنے کی صلاحیت نہ ہو، تو ہم اندھیرے میں رہیں گے، کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس بات پر کوئی غور نہیں کرتا۔ دنیا میں اتنے سارے معاملات اور حالات کے دوران ہمیشہ ہر وقت یہ سوچنا، یہ فکر کرنا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور دعا کرتے رہنا، یہ ہر وقت کا ہمارا کام ہے۔ اور آج کے زمانے میں تو اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کی باتیں بہت ہی کنارے سمٹ کے رہ گئی ہیں، اللہ کی باتیں ایک کنارے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ہے سب بیکار کی باتیں ہیں۔ تو وہ بات کو جو ہے ہم لوگ مطلب اس کو ہم کو اپنے سوچ سمجھ سے اس کو کس طرح سے سمجھنا ہے۔ جیسے ہم اکثر بجلی کا تار کچھ کہیں سے کھلا رہتا ہے تو ہم کو کرنٹ لگ جاتا ہے، اسی طرح سے ہم کو قرآن پڑھتے وقت بھی کرنٹ لگنا چاہیے کہ اللہ ہم نے یہ بھی غلطی کیا، یہ بھی ہم کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ تو اکثر میں بہت سوچتی تھی کہ دیکھو یہ والی بات ایسی ہے، اور تو اس کے سوچ کے پھر جھٹکا لگتا تھا، جیسے کرنٹ لگتا ہے جھٹکا لگتا ہے، اسی طرح سے وہ بھی مجھے جھٹکا لگتا تھا۔ تو جب سے میں نے قرآن کو غور سے پڑھنا شروع کیا، تب سے مجھے لگتا ہے کہ مطلب ایک ذہن میں، جیسے آپ نے کہا کہ آتا ہے ذہن میں کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے، مطلب کچھ اپنی عادت، کچھ اپنی کنڈیشننگ کی وجہ سے بھی اکثر ہم ایسا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد دلا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے غلط ہے، نہیں تو کیا ہوتا۔ تو نہیں سمجھ میں آئے تو ہم کو، ہمارے پاس سب لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے مشن میں ایسے ایسے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایسے تھا، یہ ایسے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ اور آج جو ہے ہر انسان جو ہے ڈپریشن اور بے سکونی اور بدمزاجی کا شکار، ہر انسان کسی سے کوئی بات کریے تو کچھ نہ کچھ اس کے پاس مشکلیں ہیں، اور یہ ہے اس کو صحیح علم نہیں ہے اس دنیا کی طرف وہ انسان ہے، اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ راستے اللہ سے ہدایت مانگنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھی، وہ اپنے اس میں رہتا ہے۔ خدا کی دنیا میں بغیر ہدایت کی زندگی انسان کو بس سکونی ہی دے گی، اور ڈپریشن اور پریشانی میں ہی مبتلا کرے گی۔ اور یہ بھی انسان کا رہتا ہے، جیسے ہم اگر بتانے کی کوشش کریں تو وہ سننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو افسوس کی اس پر یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں پر بہت زیادہ سب لوگ فوکس کر لیتے ہیں، قرآن حدیث پر، یا کوئی اللہ کی طرف سے کوئی انسان اگر ہدایت کی بات بتا رہا ہے تو وہ اس کو نہیں سنتے، کیونکہ ذہن ایک دم بدل چکا ہے۔ اور اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ سی پی ایس میں یہی کام ہو رہا ہے کہ لوگوں کی سوچ بدلے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے مشن جو ہے ہمارا سی پی ایس مشن، جس میں مولانا صاحب کے لیکچر سے ہر طرف کام ہو رہا ہے، ہر طرف چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ کا بے انتہا شکر ہے جو سب کچھ کروا رہا ہے۔ اور اس میں قرآن کی ورس بھی مجھے ایڈ کرنا ہے کہ آخر میں یہ ضروری لگ رہا تھا مجھے سمجھنا کہ وہ سورہ بقرہ کی 269، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دے دیتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اس کو بڑی دولت مل گئی، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو عقل والے، عقل تو سب کو دیا اللہ تعالیٰ نے، ایسا تو کوئی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کمی دیا ہو، ہر چیز ہر ایک کو دے دیا ہے، لیکن ہم نصیحت نہیں لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس اتنی سارے مشکلیں آتی ہیں۔ اور یہاں تو یہ جو مشکلیں ہیں یہاں پر تو ختم ہی ہو جائیں گی، لیکن آخرت میں ہمیں وہ مشکلیں وہ ساری جو غیر ذمہ داری والی زندگی ہے وہ ہمیں دبوچ لیں گی، اور ہمارا کیا ہوگا۔ مطلب یہ بہت بڑی چیز ہے اس ورس کو سمجھنا، اور ہم کو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی جو ہماری سوچ ہے اس کو الگ کر کے کھلے ذہن سے اللہ کی طرف بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تب ہم اس چیزوں کو سمجھ پائیں گے۔ تو یہی میری وہ تھی ڈاکٹر سفینہ، یہی میں سمجھ پائی۔ آپ بہت اچھا آپ نے بتایا، اور بہت زیادہ احساس ہوا باتوں کو سن کر۔ آپ کی بات سے مجھے بھی، میں چاہتی تو نہیں تھی آپ کے بعد کچھ بولنا، لیکن سورہ نساء کی ورس ہے 27 28، 2 ورسز ہیں، میں اس کو پڑھنا چاہتی ہوں تاکہ ہم بھی ہدایت کو پکڑنے والے بن سکیں۔ اس میں ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر توجہ کرے
اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راستے سے بہت دور نکل جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرے، اور انسان کمزور بنایا گیا ہے۔ تو مجھے ان ورسز میں اللہ کی وہ ایک چیز دکھائی دے رہی ہے کہ کس طرح سے وہ چاہتا ہے کہ ہم ہدایت یاب ہوں۔ وہ چاہتا ہے ہمارا سپورٹ کرنا، ہمیں گائیڈ کرنا۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے ہم اگر اللہ پر جھوٹ باندھیں اور کسی طرح سے بھی یہ کہیں کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی اس لیے ایسا نہیں ہوا، تو ہمیں بہت اپنے آپ کو روکنا چاہیے ایسے لفظوں سے بھی اور ایسے باتوں سے بھی نہ اور دوسروں کو بھی ہمیں بتانا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں نہ کہیں، بولنے میں بھی یوز نہ کریں اس طرح کی باتیں، بہت ضروری ہے۔ سارا کی لائن یاد آ رہی ہے کہ بہت اچھے خدا سے ہمارا کنیکشن ہے، بہت محبت کرنے والا خدا، محبت کرنے والے خدا سے ہمارا کنیکشن ہے۔ بے شک۔ تو آپ دعا بھی کر دیں، آپ اس سیشن کو ختم کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ اسی لیے جمع ہوئے تھے کہ ہم اپنے اندر اپنا انٹراسپیکشن کر سکیں۔ ہمیں بہت ساری چیزیں ملی ہیں آپ کے بندوں سے، بہت کچھ سمجھ میں آیا، لیکن ہم خطا کار ہیں، بہت زیادہ خطا کار ہیں۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم تیری نظر میں تیرے سامنے اپنے آپ کو ہم کھڑا کر سکیں، لیکن پھر بھی ہم کو تیری رحمت سے پوری امید ہے کہ آپ اپنی رحمت سے ہمیں جنت دیں گے۔ آمین۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ سبھی نے بہت اچھی شیئر کیا لرننگ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ السلام علیکم۔